اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے، اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا، تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا، لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی، اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا، اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں۔ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی، اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں۔ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا، ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا، نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ،
ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا، جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا، تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے؟ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی، تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے، مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی۔ تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا؟
اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے۔ کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا ہے، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا ہے۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔
گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ جائیں، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے۔ تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے، سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا ہے۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں، بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے، لہٰذا مہربانی فرمائیں۔ انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے۔ ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا۔ آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کبھی ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے گا۔ جب آپ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر
کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی پڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہیں، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہیں، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، مناسب ہے، کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے۔ تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں؟ بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ دی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع، اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25 ہزار 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے، وسعت آ گئی تھی۔ اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کو قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں۔ لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا، تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، اب بانٹ دیتے ہیں تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے۔ تو صاحب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں، کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا، حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے۔ لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے، کب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے؟ تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، اور یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں نا۔ لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، بلایا، جناب عمر دوڑے حاضر ہوئے، اماں جی حکم ہو، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لیں، کیا حرج ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے۔ بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر گئے، کہا اماں جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا، لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے؟ کہا کہیے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا،
میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں. میں اس میں بڑا راضی ہوں, بڑا مطمئن ہوں, یہی میرا طریقہ ہے. بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے, جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے, پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. اس لیے کہ معرفت الہی, محبت الہی, توکل, صبر, شکر, قناعت, خودداری, عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی. اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فتبعونی, حضور کی پیروی سے, نبی پاک کی غلامی سے, نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے. ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی. اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے, اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے, ہمارے لیے نقصان ہوگا. دیکھیے نا, عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا, لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ. ایک بٹن ٹوٹ جائے نا, گلے کا ایک بٹن, تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا, ایک بال چھوٹا سا, تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا. ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے. آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں, پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں, بور بڑا ہوتا ہوں, تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے. یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا, یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل. مجھے بتائیں, بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے, یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے, یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے, کسی کو حقیر جان رہا ہے, پھر سکون سے رہے, یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر, باطن پر بوجھ, میل کچیل چڑھا لیتے نقصان ہوتا ہے. جب دل پوری طرح صاف ہو گیا, پرواہ کوئی نہیں ہے, اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے, ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے, ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. آپ دل صاف رکھیں گے نا, دل صاف, یہ حضور کی عظیم سنت, یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی, آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے. آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں. آپ دیکھیے نا, ترمذی میں حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے انس, اے میرے بیٹے, آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, دل میں بغض نہ رکھنا, یہ میری, بولیے, یہ میری سنت ہے. اور میرے عزیز, دل میں صفائی, ستھرائی. صحابہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, 2-3 لوگ, دروازے پہ دستک ہوئی, تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو, جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے. کہتے ہیں ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا. دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا, تازہ اس نے وضو کیا ہے, پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں, جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے, آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا, کوئی کام کہا, پھر وہ رخصت ہو گیا. کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے, حضور نے جنتی فرما دیا, یہ تو کمال ہو گئی. فرماتے اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا, وہی ٹائم, وہی وقت, اسی طرح ہم بیٹھے تھے, پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ, جو آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا, اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حسن اتفاق کے تیسرا دن, وہی ٹائم, وہی وقت, اسی طرح ہم بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, محبوب فرمانے لگے کھولو, وہی جنتی آیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی, اس پر ناز کرتے, رشک کرتے, غبطہ ہوتا. بندہ آیا, سادہ بندہ, جوتے سائیڈ پہ رکھے, پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے, وہ کام کیا. جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے, 2-3 دن. تو یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا, 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو. تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان, تو بن گئے مہمان, مجھے مہمان بنا لو. کہتے میں نے کہا بھائی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں, غریب ہوں, جو روکی سوکھی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی, آ جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے.
جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں. اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا ہے. میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا، تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیو، ہم نے اتباع رسول کرنی ہے، پیروی کرنی ہے نبی پاک کی. یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں سمیٹنے لگا ہوں. ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، ان کو موقع نہیں مل رہا. ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے، دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے. غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں، پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا. کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں. ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا لیدا ہوئے نے تے اسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نہ لاں ہن چونکہ بھرا لڑے نے تے اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے. تو کہتے بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھ لوں. کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں گی. او یار اتنی عداوتیں، اتنی تکلیفیں. لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں آیا ہوں، ورنہ ہم نے دل سخت کر لی. طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ ہے. ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے اور تکلیف بھی دی، تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں. دل کو سخت نہیں کیا اپنے دل میں. لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا. تو میرے عزیز اتباع رسول اصل ہے، اور اتباع رسول میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک سادہ رہیں اور ایک دل کو صاف رکھیں. یہ 2 کام اگر کریں گے زندگی بڑی ٹھنڈی محسوس ہوگی، معیاری محسوس ہوگی، آپ خود اپنے اندر خوبصورتی محسوس کریں گے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. سلام ہوگا اور یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی دعا کرے گا. وما علینا الا البلاغ. کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ
ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی۔ گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں، 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں؟ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے نا۔ چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، عورت سے۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا۔ وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھی، میں لوٹ آتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا۔ کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کم کو نہیں، سانو تے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ۔ فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی، میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، اونھ پھوٹنے لگی تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی، یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی، ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے۔ یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات، سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک، پیشاب مبارک پی جاتے تھے۔ لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی، اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، ناک سے رینٹھ نکالتے تھے تو مل لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ۔ کہنے لگے آپ سمجھا دیں، تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کہہ آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے۔ اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا۔ یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے، جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا۔ جا کے کہنے لگے کافروں، مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھ آئے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے۔ سنیں جی، آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا۔ اپنے اپنے نصیب ہے نا، ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے۔ اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے رینت مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ ایسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ۔ اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب۔ آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے۔ کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، یا پیسے لے کے نہ آئیے گا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلیں، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے، سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کرو، اس نے کہا پانی تو میرا ہے۔ تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں۔ تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا،
سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. اس کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے. آمدام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے. جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں. وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سس کر وہ ایڑی رگڑ کر یہیں کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سس کر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے زمال رسالت، جو دیکھا ہے روئے زمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے ہیں حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی. کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر،
آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے. فرمایا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں, میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ہی ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے, سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہوں, کچھ سوچوں کا وضو, سوچوں کا غسل, افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر, اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی, سویرے سحری کا ذکر, یہ مراقبہ, یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا, یہ سرور. کہتے بے کیف عبادت نہیں, سرور والی. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں, اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے, تیری سوچ نہیں بدل سکے, تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ, دل و نگاہ, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ. اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ, دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ, ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی, ایک حجرے میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا, غریب سا ایک انصاری صحابی, اور بندہ بڑا سادہ, وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں, اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے, آ کے عطائیات کی حالت میں بیٹھا, حضور سے دو چار باتیں کی, چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے. اس کو حضور نے جنتی کہا ہے. کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, بغیر حساب. کہتے ہیں دروازہ کھولا, اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا, اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا, اسی طرح پانی کے قطرے, اسی طرح جوتے بغل میں. السلام علیکم, کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی, غلطی ہوگی, دوبارہ آیا ہو. اس نے اپنی گفتگو کی, چند جملوں میں بات سمیٹی, چلا گیا. فرماتے ہیں اتفاق کی بات کہ دن تیسرا, بندے بھی ہم دونوں, میں اور عبداللہ ابن عمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے, سیم ٹائم سیم ڈے. پھر دستک ہوئی, حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے, باہر گئے, دستک ہوئی تھی, دروازہ کھولا. فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا, اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا. وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا, جو پرسوں بھی تھا, حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا. پانی کے قطرے بہ رہے ہیں, اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا, بیٹھ گیا, بات چیت کی, چلا گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں, کتنے نصیب ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا اپنا. اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہیں جیسے نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے. عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے, پتہ کرنا. جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا, پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے, ذرا اس کی جاسوسی تو کرو. اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے,
وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے؟ کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے۔ حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے۔ یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔